اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام کاشتکار بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے کاشتکار بھائیوں، آپ کو سبسڈی کے بارے میں تو ابھی تک معلومات ہمارے پاس نہیں آ رہی۔ گندم کے ریٹ کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ گندم کا ریٹ جو ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ کسان اتحاد نے دھرنے کی کال دے دی ہے، اور کون سے علاقے میں گندم کا ریٹ آج اور کل کیا چل رہا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک تو پاک پتن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 3000 سے لے کر 3350 روپے تک گندم جو ہے وہ کل اور آج سیل ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ اسی طرح اگر ہمارے حاصل پور کی بات کی جائے تو حاصل پور میں 2600 سے لے کر وہ بھی 3200-3300 روپے تک جو ہے وہ گندم سیل ہو رہی ہے۔ اس لیے ہو رہی ہے 2600 والی کون سی گندم ہے؟ 2600 والی گندم ایسی ہے جیسے وہ روہی میں، ہمارا روہی علاقہ چولستان یا روہی علاقے کی گندم جو ہے وہ آ رہی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ گندم گیلی ہے، اس وجہ سے وہ 2600 ریٹ جو ہے وہ لے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ چشتیاں، بہاول نگر، ہارون آباد اور بہاول پور، وہاڑی، ان اضلاع میں اگر بات کی جائے تو ان میں بھی گندم کا یہی ریٹ چل رہا ہے، 3600 لاسٹ ہے۔ پورے پنجاب میں جو خریدار، جو وپاری خرید کر رہا ہے گندم، اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے یا لاسٹ ان کا ذہن ہے یا لاسٹ ریٹ ہے ان کا، وہ کم از کم 2600 سے لے کر 3100، 3200، 3300، 3400، 3500 اور 3600 تک گندم جو ہے ہماری سیل ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ کسان اتحاد نے جو اعلان کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی معلومات دینے والا ہوں۔ آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اور ان کی بات سنیں کہ ایک دن میں نے ویڈیو بنائی تھی اور دوستوں نے کہا کہ بھائی یہ کیا چیز ہے یا کون سی باتیں آپ کر رہے ہیں، اور کسان اتحاد نے کیا اعلان کیا ہے کہ کسان اب کیا کرے گا۔ انہوں نے آرمی چیف کے ساتھ کیا رابطہ کیا ہے، گورنمنٹ کے پنجاب حکومت کے ساتھ کیا رابطہ کیا ہے، محکمہ زراعت کے ساتھ کیا رابطہ کیا ہے، وہ تمام باتیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی ہمیں کہا ہے کہ تمام لوگ جو ہیں سوشل میڈیا تک ہماری اپنی آواز اٹھائیں کسان حضرات، اور جب تک ہم آواز نہیں اٹھائیں گے ہمیں اپنا حق جو ہے وہ نہیں ملے گا، کیونکہ گندم اب گورنمنٹ جو ہے اٹھانے کے قابل بھی نہیں رہی، گندم اٹھانے کے لیے تیار بھی نہیں ہے۔ وہ تو کہتے ہیں ایسے پھینک دیں تو گندم جو ہے ہماری رل جائے گی۔ آگے ہمیں کیا کرنا پڑے گا گندم کے ریٹ کے لیے؟ اب میں 5000 روپے اگر لینا ہے تو انہوں نے مطالبہ بھی کر دیا ہے، آپ اس ویڈیو میں سن بھی سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ 5000 ریٹ جو ہے وہ گندم کا ہونا چاہیے۔ تو آپ مزید ویڈیو جو ہے وہ آپ آگے سن سکتے ہیں کیا کہتے ہیں۔ آخری دنوں میں بارش یا کوئی طوفان آیا ہے، اس سے ہماری گندم گر گئی ہے، جس کی پیداوار 10 سے 15 من پر ایکڑ نیچے آ گئی ہے، تو بہت مشکلات میں ہیں۔ اس حوالے سے بارہا ہم گورنمنٹ کو اپیل کر چکے ہیں کہ خدا کے واسطے گندم کی خریداری، اب ہم کہتے ہیں کہ 5000 سے نیچے ہمارا وارہ نہیں ہے۔ ابھی آپ نے 3900 ریٹ رکھا ہے، اس میں بھی آپ خریداری نہیں کر رہے، تو میرا کسان پریشان ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ملک میں کوئی مسائل پیدا ہوں، کیونکہ ملک معاشی طور پہ بہت کمزور ہے، جس میں ہمارے IMF کا پریشر ہے، بہت سارے پریشر ہیں، لیکن ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے پہ پریشر ہے، IMF کا پریشر ہے، لیکن اللہ گواہ ہے کہ صوبائی گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ چاہے، جہاں منسٹریوں میں پیسہ پڑا ہوا ہے جو کل کو کرپشن کی نظر ہونا ہے، ہم لازمی نہیں کہتے کہ فوڈ ایگریکلچر والا پیسہ استعمال کریں، ایریگیشن والا لے لیں اور منسٹریوں سے پیسہ لے لیں، جس سے میرے کسانوں کی گندم خریدیں۔ پچھلے سال ہماری گندم اچھی ہوئی، ہمارا ریٹ اچھا تھا، انہوں نے 20 سے 25 من اگر ہم نے اپنے گھر گندم رکھی تو AC صاحب گئے، اس نے ہمارے کسانوں پہ پرچہ بھی دیا اور گھر سے گندم بھی نکال لی۔ اس دفعہ گندم میری رول رہی ہے، روڈوں پہ پڑی ہوئی ہے، یہ خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور دوسرا انہوں نے ضلع پہ پابندی لگا دی کہ آپ ایک ضلع سے دوسرے ضلع گندم نہیں لے جا سکتے اگر آپ کے پاس اور گندم باہر سے منگوا لی۔ کتنی بدقسمتی ہے کہ گندم تیار ہے ہماری اور باہر سے گندم منگوا لی، اور اس کا ریٹ بھی 42-43 روپے میں منگوائی ہے، جس میں سے وہ بھی گندم کا جو معیار ہے، آپ یقین کریں، آپ وہ گندم دیکھیں تو ایسا لگتا ہے وہ گندم ہے ہی نہیں، اس میں یہ جو ہماری گندم اس گندم کو ملا کے انہوں نے فلور مل کو دی ہے۔ اس وقت بہت مشکلات ہے کسان کی، کسان باہر نکلنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ کسان ہمارا اس ملک کی سلامتی کا ضامن ہے۔ کسان نے ہمیشہ سے اس ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ ہماری 70% تو زراعت ہے،
ہمارا فوٹا باس لگا لو، مروٹ لگا لو، فقیر والی، ہرون آباد، مجھے آپ یہ بتائیں کہ کوئی ادھر فیکٹریز ہیں، کوئی ملیں ہیں؟ ہمارا کسان اگر خوشحال ہوگا تو منڈیاں چلیں گی، خوشحال ہوگا تو شہر کی دکانیں چلیں گی. سارا جو ڈپینڈنٹ ہے میرا پنجاب کے لوگ، وہ 70 سے 80% زراعت پہ ہیں. اگر اس زراعت کو تباہ کر دیا تو ملک تباہی کی طرف چلا جائے گا. میں گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ پیر تک گندم کی خریداری کی پالیسی واضح نہیں کی، کل ہماری فیڈرل صوبائی منسٹر کو ہم نے کہا تھا کہ اس کے گھر کا گھراؤ کریں گے، تو کل اس نے کہا جی میرے گھر آ جاؤ، میں میٹنگ کرتا ہوں. تو میری ایک ٹیم نے کل منسٹر جو تھے ہمارے زراعت کے کرمانی صاحب جو ہیں ان کے گھر میٹنگ کی. اس نے بھی وعدہ کیا ہے کہ میں آپ کی مریم صاحبہ سے اور پرائم منسٹر صاحب سے میٹنگ کرواتا ہوں کہ آپ کے مسئلے کو حل کیا جائے. لیکن ابھی تک بھی جو بیوروکریسی ہے، جو میرے ملک کو لوٹنے میں اور چوسنے میں سب سے آگے ہے، بیوروکریسی کو نہیں پتا تھا کہ ہم گندم ہماری آ رہی ہے، ہم گندم پورٹ کر کے اپنے پاس رکھ رہے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ گندم کی خریداری ہے، ہمارے پاس پیسے نہیں، پیسے کیسے مینج کرتے ہیں. 44 ارب روپے کا آٹا فری میں بانٹا ہے. ہم اس کے خلاف نہیں کہ غریب کو آٹا فری دیا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ کیا وہ بیوروکریسی کے ذریعے آٹا غریب کو ملا ہے؟ میں تو ابھی اپنے علاقے میں آیا ہوں، کہیں آٹا نہیں ملا، اور وہ بھی آٹا سفارش اور پرچیوں سے ملا ہے. اگر وہی 44 ارب روپے، اور بہت اسکیمیں ہیں جس پہ کرپشن، بیوروکریسی چھائی ہوئی ہے، اور میرا کسان رل رہا ہے. اور یہ گورنمنٹ جو ہے، میں حیران ہوں کہ گورنمنٹ کو خیال ہی نہیں آ رہا کہ گندم رل رہی ہے، میرا کسان مر رہا ہے. تو میں اپیل کرتا ہوں، پیر کو ہم 4:30 بجے پورے پنجاب سے ہم نے میٹنگ کسانوں کی منگوائی ہے، بنائی ہے لاہور میں. 4:30 بجے ہم پریس کانفرنس کریں گے، وہ بھی کفن پہن کے پریس کلب لاہور میں. اور اسی وقت 4:30 بجے اعلان کریں گے کہ ہم پنجاب اسمبلی کے سامنے دھرنا دینے جا رہے ہیں. اس دھرنے میں بیٹھے رہیں گے. اگر وہاں کامیاب نہیں ہوا تو وہی دھرنا اسلام آباد لے جائیں گے. اور جب تک میرے کسان کو ریلیف نہیں ملے گا، اور میں گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ فلور مل والا آج گندم 3200 کی خرید رہا ہے، اور یہی فلور مل والا کل آٹا کہے گا کہ میں نے تو 4000 کی گندم خریدی ہے، اور وہی آٹا آپ کو میرے غریب لوگوں کو مہنگا دے گا. 70% تو کسان ہی خریدنے والا ہے آٹے کو. تو میری اپیل ہے اور تمام میڈیا سے کہ جس طرح آپ دوسرے لوگوں کی آواز اٹھاتے ہیں، ہمارے کسانوں کی آواز اٹھائیں، ان کو بتائیں. اور میں پرائم منسٹر، چاروں صوبوں کے سی ایم اور آرمی چیف سے بھی اپیل کرتا ہوں. ہم آرمی چیف کے پاس 29 دسمبر کو گئے، کسان کنونشن کروایا. آرمی چیف سے ہم نے بتایا کہ ہمارے چور کون ہیں، ہم نے آرمی چیف کو بتایا کہ ہمیں لوٹنے والا کسان کو کون ہے. لیکن میں آرمی چیف سے مجھے آج بھی امید ہے، پرائم منسٹر سے، آرمی چیف سے، چاروں صوبائی کے سی ایم سے ہم امید کرتے ہیں. ہم ملک کی سلامتی کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتے، لیکن اگر میرا کسان باہر آ گیا تو آپ کو روکنا مشکل ہو جائے گا. اور اس پوزیشن پہ ہم پہنچ گئے ہیں. اگر پیر تک یہ ہمارے مسائل حل نہ ہوئے تو ہم لاہور میں احتجاج کریں گے، اس کے بعد اسلام آباد میں کریں گے، ہر صوبے میں احتجاج کریں گے. اور اتنا بڑا احتجاج ہوگا، اور کسان جب نکلے گا 7 دن ہم اسلام آباد بیٹھے رہے. یہ ہمارا ریکارڈ احتجاج تھا. گورنمنٹ نے ہمارے خلاف آپریشن کیا، گورنمنٹ نے ہمیں ڈرایا، لیکن کسان جب باہر نکلا واپس نہیں آئے گا. میں بار بار گورنمنٹ سے کہہ رہا ہوں ہم بھی بے بس ہو جائیں گے. ہمیں بھی کسان جو ہے، ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے کیسے لیڈر ہیں آپ گھروں میں بیٹھے اور ہم رل گئے. تو اب ہم پہ بھی پریشر ہے، اور گورنمنٹ سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ اس کا مسئلہ حل کیا جائے.